بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان فرزانہ چودھری۔ اس وقت ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار میجر عارف حمید موجود ہیں۔ میجر عارف حمید 1969 سے لے کر 1971 تک مشرقی پاکستان میں رہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ مشرقی پاکستان ہم سے کیوں علیحدہ ہوا، اس کے اسباب کیا تھے۔ السلام علیکم میجر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر۔ یہ مشرقی پاکستان، آپ 2 سال وہاں پہ تقریباً رہے، تو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ کیوں ہوا، اس کے اسباب کیا تھے؟ یہ ایک بڑی دردناک داستان ہے۔ اتنا بڑا حادثہ ایک دن یا ایک سال میں نہیں ہوتا، اس کو کافی وقت لگتا ہے۔ ہم نے بحیثیت قوم وقت پر اس کا ادراک نہیں کیا۔ ہمارے قائد محمد علی جناح نے جب ڈھاکہ میں اردو کی قومی زبان بنانے کا اعلان کیا تو پہلی دفعہ مشرقی پاکستان میں ایجوٹیشن ہوئی۔ اس ایجوٹیشن کو دبانے کے لیے وہاں کی پولیس نے کافی اسٹوڈنٹس کو شہید کر دیا، اور یہ ایک معمولی سا سیاسی مسئلہ ایک خونی مسئلے میں بدل گیا۔ وہاں شہید مینار تعمیر کیا گیا اور اس دن کو ایک یادگار کے طور پہ منانا شروع کر دیا۔ شروع میں جو مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کے لیڈر تھے، وہ بڑے سچے پاکستانی تھے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی، کام کیا تھا، لیکن وہ عمر کے اس حصے میں چلے گئے تھے کہ وہ ڈائنامک نہیں تھے۔ ان کی سوچ محدود تھی۔ وہ مشرقی پاکستان کو ایک صوبے کی طرح چلا رہے تھے، اور ہماری جو وفاقی حکومت تھی وہ بیوروکریٹس کے پاس تھی۔ انہوں نے مشرقی پاکستان کی حکومت کو ایک کالونی کی حکومت کی طرح چلانے کی کوشش کی، اور اس طرح علیحدگی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد جب چودھری محمد علی نے پہلا آئین پیش کیا اور ہمارا گورنر جنرل صدر بن گیا، اس میں مغربی پاکستان میں چاروں صوبوں کو ملا کے 1 یونٹ بنایا گیا، اور پیرٹی کا اصول قائم کر دیا گیا، یعنی آدھی سیٹیں مشرقی پاکستان کی ہوں گی اور آدھی مغربی پاکستان کی۔ اس سے مشرقی پاکستان میں سوچ پیدا ہوئی کہ ہم آبادی میں زیادہ ہونے کے باوجود ان کی نمائندگی کو محدود کیا گیا ہے، جبکہ یونیورسل انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو نمائندگی ہے وہ آبادی کے لحاظ سے ہونی چاہیے۔ چونکہ اس وقت ابھی بنگال میں وہ فوج زندہ تھی جو پاکستان سے بہت پیار کرتی تھی، تو وہ زمانہ ایجوٹیشن کے بغیر گزر گیا، لیکن زخم بظاہر مرہم سے ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اندر مواد پک رہا تھا، اور مغربی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمرانوں نے اس کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ دکھانے کے لیے سب سے پہلے محمد علی بوگرا، جو کہ امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر تھے، ان کو بلایا گیا، ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن جو پختہ بنگالی تھے وہ ان کو
بنگال کا نمائندہ نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ حسین شہید سہروردی کو حکومت دی گئی، لیکن ہماری بیوروکریسی نے اس کو ناکام بنایا اور آخر کار وہ وزارت عظمیٰ چھوڑ کے ریٹائرمنٹ کی زندگی میں چلے گئے۔ ناکام کیسے بنایا؟ قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی وزیر اعظم بن گئے، لیکن گورنر جنرل جو تھا وہ ایک اکاؤنٹس کا آدمی ملک غلام احمد تھا، جو کہ ایک بیمار آدمی تھا اور بیمار ذہنیت بھی رکھتا تھا۔ وہ چونکہ انگریزوں کے ساتھ اس نے کام کیا تھا، اس کی سوچ حکمرانہ تھی، سیاسی نہیں تھی، اور اسی لیے اس نے پہلا آئین بھی توڑا۔ اس کے بعد گورنر جنرل اسکندر مرزا بنے، وہ بھی بیوروکریسی کی نمائندگی کرتے تھے، ان کو بھی سیاسی تجربہ حاصل نہیں تھا، وہ ہر صورت اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے تھے، اس کے لیے وہ ہر وقت جوڑ توڑ میں محفوظ۔ تو کسی بھی وزیر اعظم کو اس دور میں پوری طرح کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، ان کے کام میں روڑے اٹکائے گئے، اور اس بات کو مشرقی پاکستان کے لوگوں نے، چونکہ وہ دور تھے، اس کو زیادہ محسوس کیا، اور ان کے اندر ایک احساس محرومی پیدا ہو گیا۔ آپ کے خیال میں کہ جب پاکستان بنا تب سے ہی یہ شروع ہو گئی تھی تھوڑی سی اختلافات یا تھوڑا جی، ایک سال بعد ہی محرومیوں کا احساس؟ ایک سال بعد یہ شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت مشرقی پاکستان میں وزیر اعلیٰ نور الامین تھے، پہلے الیکشن میں وہ ایک اسٹوڈنٹ سے اپنا الیکشن ہار گئے تھے۔ اس طرح وہاں مسلم لیگ کا تقریباً خاتمہ ہو گیا، مشرقی پاکستان۔ تو مسلم لیگ ہی ایک ایسی پارٹی تھی جو دونوں حصوں کو یکجا رکھ سکتی تھی، دونوں حصوں میں ایک اچھی حکومت لا سکتی تھی، لیکن مسلم لیگ اپنا پارٹ پلے کرنے میں ناکام رہی۔ اس کی وجہ پنجاب میں دولتانہ اور ممدوٹ کی لڑائی تھی۔ وہ لڑائی جو تھی وفاقی حکومت کو بھی ڈسٹیبلائز کرتی تھی، اور دولتانہ لیاقت علی خان کی حکومت کو ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن چونکہ وفاقی حکومت یہاں تھی تو اس لیے یہاں پہ اس طرح کا احساس محرومی نہیں پیدا ہوا، لیکن وفاقی حکومت کی مداخلت ہر جگہ موجود تھی، جو کہ غیر آئینی تھی، اور آخر کار اب ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ کس نے مداخلت کی، کس مرکزی حکومت نے کی؟ سکندر مرزا کی گورنرشپ کے درمیان میں، اور آخر کار اس نے آئین کو بھی توڑا، حکومت ختم کر دی اور مارشل لگا دیا، اور مارشل لگانے کے بعد اس نے مارشل کے خلاف بھی سازشیں شروع کی، تو پھر ایوب خان نے اس سے استعفیٰ لے لیا اور اس کو ملک بدر کر دیا۔ وہ جو پیریڈ تھا، وہ جو ٹائم تھا، اس وقت ہمیں جوڑنے کا کام کرنا چاہیے تھا، اس وقت ہمیں ایک ایسا آئین بنانا چاہیے تھا جو چترال سے لے کے گوادر تک اور رنگپور سے لے کے چٹاگانگ کی پہاڑیوں تک سب لوگوں کو قابل قبول ہوتا۔ ہم اس میں ناکام رہے۔ انڈیا ہم سے پہلے اپنا آئین بنا کے ایک پوری حکومت جو ہے عوام کے حوالے کر چکا تھا۔
اس کے علاوہ سیاستدانوں نے اپنے فائدے اٹھانے کے لیے مارشل لا کے نفاذ تک پاکستان میں جو ریاستیں شامل ہوئی تھیں ان کو آلموسٹ انڈیپینڈنٹ رکھا. ان کی فوج اپنی تھی, ان کے سکے اپنے تھے, ان کا کام اتنا تھا, وہ صوبوں کے اندر شامل نہیں ہوئے تھے. ایوب خان نے پھر یہ ساری ریاستوں کو ختم کر کے ان کو صوبوں میں داخل کیا, ان نوابوں کو کچھ مراعات دی, ان کو کچھ کیا. اس کے مقابلے میں انڈیا نے ہم سے بہت پہلے, بہت ساری ریاستیں تھیں انڈیا میں, ان کے نوابوں اور امیروں کے لیے انہوں نے راجیہ سبھا بنا دی. ان کی جو راجیہ سبھا سینٹ ہے اس میں پہلے کئی سال تک لوگ منتخب ہو کے نہیں, سلیکٹ ہو کے آتے تھے. اس طرح انہوں نے وہ جو ریاستوں کے نواب تھے ان کو ایک خاص طریقے سے سیاست میں لا کے سیاست میں سیٹل کر دیا. ہمارے ہاں وہ موجود رہا حتیٰ کہ اقلاعات میں بغاوت ہوئی, فوج کشی کرنا پڑی, اور پھر بزور شمشیر اس کو پاکستان میں شامل کیا گیا. اس کے علاوہ ہمارے ہاں بہت عرصے تک ڈرائنگ روم کی سیاست چلتی رہی. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے تھے, عوام کا ان فیصلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. ہم نے نوابزادہ نصر اللہ جیسے سیاستدان پیدا کیے جو سوائے جوڑ توڑ کے اور کچھ نہیں جانتے تھے. وہ ایک احراری تھے, وہ اپنی عمر کا پورا حصہ صرف جوڑ توڑ میں محسوس رہے. انہوں نے مجیب الرحمان کو رہلائی دلا کے, جبکہ وہ پنشمنٹ ہونے والا تھا, حالات کا رخ بدل دیا. کس کیس میں؟ اگرتلہ کیس میں. اگرتلہ کیس کوئی جعلی یا غلط کیس نہیں تھا, اس کے ثبوت موجود تھے. لیکن ایوب خان کے خلاف جب تحریک چلی, موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نوابزادہ نصر اللہ صاحب اپنے حقے کے ساتھ پہنچ گئے, اور انہوں نے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ مجیب الرحمان کو بلایا جائے, اس کو پیرول پہ رہا کیا جائے. جب اس کو پیرول پہ رہا کیا گیا تو وہ بنگالی عوامی لیگ کے گنڈے جو تھے, جو دبے ہوئے تھے, وہ شیر ہو گئے. انہوں نے کھل کے پاکستان کی مخالفت شروع کر دی. تو نوابزادہ نصر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہوگا جو جی, اس میں سارے باقی سیاستدان بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے. وہ تو نوابزادہ صاحب کو انہوں نے ایک نمائندہ کے طور پہ آ کے رکھا تھا, باقی سیاستدان بھی شامل تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایوب خان کو ویسے اقتدار سے نہیں ہٹا سکتے. اس وقت کا جو ایک منفی کردار تھا وہ آغا محمد یحییٰ خان کے بھائی جو آئی بی کے چیف تھے انہوں نے ادا کیا. یہ سارے سیاستدان اس سے ہدایات لیتے تھے. کون سا نام کا کیا تھا؟ محمد علی, آغا محمد علی. اچھا. اور یحییٰ خان نے ایوب خان کی پیٹھ میں چھڑا کھانپا. آغا محمد یحییٰ خان نے جب وہ کمانڈر چیف بن گئے تھے اور کچھ ایجیٹیشن شروع ہوئی تو اس نے ایوب خان کو کہا کہ دیکھیں لوگ آپ کے خلاف ہو گئے, آپ کچھ عرصہ کے لیے ہٹ جائیں, مارشل لا لگا دیں, میں مارشل لا سے ان کے حالات ٹھیک کر دوں گا, تو پھر آپ کو دوبارہ صدر بنا دوں گا. ایوب خان سمجھ چکے تھے کہ ان کے خلاف سازش جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے, وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے. تو یہ سب سے زیادہ جو ہے مشرقی پاکستان میں یہ سب چیزیں جو ہیں پروان چڑھی. دیکھیے اس لیے پروان چڑھی کہ وفاقی حکومت جو تھی
وہ مغربی پاکستان میں تھی. کبھی کبھی ہمارے وزراء یا سیکٹری یا اور اداروں کے سربراہ سیر سپاٹے کے لیے ڈھاکہ جاتے تھے, 2-3 دن وہاں گزارتے تھے, ڈھاکہ کلب میں عیش و آرام کرتے تھے, اور واپس آ کے جو کچھ ان کے کان میں پھونکا جاتا تھا اس طرح کے فیصلے کر دیتے تھے. سیاستدان جب جاتے تھے, سیاستدان بھی, اداروں کے سربراہ بھی, سیکٹریز بھی. تو وہاں پہ کون ایسا کام کر رہا تھا جو ان کے کانوں میں کہتا تھا اور یہ آ کے یہاں پہ؟ جو میری آبزرویشن ہے وہاں پہ نان بنگالیز نے بھی کوئی اچھا کردار نہیں ادا کیا. یہاں سے جو کو بھی جاتا تھا, فوج کا نمائندہ, سول کا نمائندہ یا سیاستدان, چونکہ زبان کا مسئلہ تھا وہ عوام سے تو بات کر نہیں سکتے تھے, تو یہ جو بہاری یا دوسرے غیر بنگالی تھے یہ ایک ترجمان کا عہدہ سنبھال لیتے تھے. اچھا. اور وہ ان کی باتوں کو ٹویسٹ کر کے, پیڈ کر کے ان کے دماغ میں ڈالتے تھے. ہمارا جو رابطہ جس طرح ہونا چاہیے تھا بنگالیوں کے ساتھ وہ نہیں تھا. ہم نہ تو عام بنگالی کی زندگی کے متعلق کچھ جانتے تھے, نہ وہاں کے جغرافیائی حالات کو پڑھتے تھے. کراچی میں بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے تھے جس کو بنگالی یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ ان سے بات چیت نہیں کی جاتی, ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جا سکتا تھا, اور ان کے غیر نمائندہ لوگ وفاقی حکومت میں موجود ہوتے تھے جو صرف ہاں میں ہاں ملانے کا کردار ادا کرتے تھے. اچھا, مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے میں بنگالیوں کا کتنا کردار تھا اور پاک فوج کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیں, تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بنگالی بگڑ چکے تھے اور حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ ہمیں الیکشن کرانے سے پہلے وہاں لا اینڈ آرڈر لانا چاہیے تھا. اس وقت جنرل یعقوب صاحبزادہ کو ایسٹرن کمانڈ کا پہلا کمانڈر بنایا گیا, ایڈمرل حسن کو یحییٰ خان نے گورنر بنا دیا. وہ دونوں بڑے اسکالر تھے, پڑھے لکھے تھے, اچھی پریزنٹیشن کر سکتے تھے, بہت اچھا بول سکتے تھے, لیکن دونوں اس قابل نہیں تھے کہ ان کو ایک اتنی دور حکمرانی کے لیے بھیجا جائے جو کہ رابطے بڑھا سکے. جنرل صاحبزادہ نے مجیب الرحمان کو اپنا کھیل کھیلنے کا پورا موقع دیا, اس کینسر کو پھیلنے دیا گیا. اب جب کینسر پورے جسم میں پھیل گیا تو پھر آپریشن کا فیصلہ کیا گیا. اٹ واز ٹو لیٹ, اٹ واز ٹو لیٹ. یہ فیصلہ 2-3 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. وہاں جو گنڈے تھے جو وفاق کو نہیں مانتے تھے ان کا کلاکما اسی وقت ہو جانا چاہیے تھا. جب انہوں نے اپنے قدم جما لیے, جب انہوں نے گاؤں گاؤں کریا ہر جگہ اپنی تنظیمیں بنا لی, جب وہ منظم ہو گئے, جب انڈیا کی راہ کو پورا کھیل کھیلنے کا موقع دیا گیا, انہوں نے بنگالیوں کے اندر اپنے لیے ایک حمایت پیدا کر لی. تو ہماری آرمی کے لوگ اس سے بے خبر رہے؟ نہیں, آرمی کے لوگ بے خبر نہیں تھے, ہماری ایجنسیاں بھی تو تھی. ہاں, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو مینز آف کمیونیکیشن تھے وہ اتنے شاندار نہیں تھے جتنے آج ہیں. وہ ملک 1000 میل دور تھا مغربی پاکستان سے. اب جو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کو
اتنی اچھی نمائندگی یا ان کو اپنے علاقے میں حکومت کا پورا حق ملنا چاہیے تھا. اس کے اندر جو رد و بدل کیا جاتا تھا، جو یہاں بیٹھ کے لوگ کرتے تھے، وہ ٹھیک نہیں تھا. جیسے ایوب خان نے مارشل لا کے بعد اعظم خان کو بھیجا، تو اعظم خان کے چند اقدامات سے بنگال میں امن و امان قائم ہوا. اس کے بعد ایوب خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے 2 کیپٹل ہوں گے. سیکنڈ کیپٹل ڈھاکہ کو کیا گیا. پھر ایوب خان کے آئین میں یہ موجود تھا کہ ایک سیشن پنڈی میں اور دوسرا ڈھاکہ میں ہوا کرے گا. لیکن چونکہ یہ ہمارے مغربی پاکستان کے جو گھاک سیاست دانوں تھے ان کو پسند نہیں تھا، تو انہوں نے اس کی روح کو کل کر دیا. دیکھیں، ایک کام اب جب تک دل سے نہیں کریں گے، جب دکھاوے کے لیے کریں گے تو اس کا رزلٹ نہیں آئے گا. اگر ہم کہتے ہیں کہ بنگالی ذمہ دار تھے، ہم بھی ذمہ دار تھے. اگر ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیشین ذمہ دار تھے، تو ہماری فوج میں بھی غلطیاں ضرور کی. لیکن میرا فائنل نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے وقت پر جو قدم اٹھانے تھے وہ نہیں اٹھائے. اس بات کو لمبا کیا، اور اس وقت کے لوگ ہمیں یہ پڑھاتے رہے کہ ٹائم از دا بیسٹ ہیلر. نو سر، ٹائم ہیل بھی کرتا ہے تو ٹائم میں اس بیماری کو پوری طرح پھیلنے کی اجازت بھی دیتا ہے. اس کیس میں ٹائم واز ناٹ دا ہیلر. ٹائم نے ہمیں اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں ہمارا کٹھے رہنا مشکل ہو گیا. تو میرے صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جنرل یحییٰ اور جنرل نیازی کا کتنا ہاتھ ہے اس کی مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں، جو وہاں کی عوام بھی بزدن ہوئی پاک فوج سے؟ وہ کیا محرکات؟ جنرل نیازی تو صرف فوجی آپریشن تک ناکام رہا. اس کا باقی اسٹریٹجی یا جو وفاقی حکومت کی پلاننگ تھی اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. بدقسمتی سے جب ایک وفد چائنا بھیجا گیا جنرل یحییٰ کی صدارت کے زمانے میں، جس میں سیاسی طور پر ذوالفقار علی بھٹو کو بھیجا گیا اور اس کے ساتھ جنرل گل اور ایئر مارشل رحیم گئے. بھٹو نے کسی نہ کسی طرح سے جنرل گل اور ایئر مارشل رحیم کو اپنے ساتھ ملا لیا. بھٹو مرحوم کو یہ معلوم تھا کہ اس کے پاس صرف 82 سیٹیں ہیں اور وہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اس کی زندگی کا خواب یہ تھا کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے، چاہے پاکستان چھوٹا ہو، چاہے وہ پاکستان سندھ تک محدود ہو جائے، وزیر اعظم اس کو بننا چاہیے. میرے صاحب، آپ ہی نے بتایا تھا کہ جو مشرقی الیکشن ہوئے تھے اس میں جو ہے دھاندلی سے جو ہے مجیب الرحمان نے سیٹیں جیتی. جی، لیکن دوسری طرف پیپل پارٹی نے وہاں ایک آدمی بھی نہیں کھڑا کیا، وہاں پارٹی بنانے کی کوشش نہیں کی. ہار جاتے، الیکشن میں تو حصہ لیتے. انہوں نے ان کے لیے کھلا میدان چھوڑا سیاست دانوں نے. تو یہ کیا پلاننگ تھی یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے؟ نہیں، یہ ایک گریڈ تھی، لالچ تھا. یحییٰ خان صدر رہنا چاہتا تھا، وہ اپنے اقتدار کو بڑھانا چاہتا تھا. بھٹو وزیر اعظم بننا چاہتا تھا. مجیب الرحمان بھی وزیر اعظم سے کسی بات ماننے کو تیار نہیں تھا. تو ان تینوں کی اس گریڈ نے ایک ملک کا ستیہ ناش کر دیا. ملک کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، عہدے چھوڑنے پڑتے ہیں، ذاتی حیثیتوں
میں کوئی کمی نہیں آتی اگر ملک کے لیے آپ قربان ہو جائیں. آفٹر آل فوجی بھی تو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، ان کی اولادیں، ان کی بیویاں، ان کے گھر ساری عمر ان کے لیے رہتے ہیں، لیکن وہ قربان ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ لوگ اپنے لیے ایک عہدہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا ادھر تم ادھر ہم؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ جب ذوالفقار علی بھٹو نے 2 کانسٹیٹیوشن کی بات کی، اس کا کیا مطلب تھا؟ پھر جب عباس حیدر صاحب نے سرخی لگائی ادھر تم ادھر ہم اور پورے ملک میں کرام مچ گیا، تو کسی نے ذوالفقار علی بھٹو کا منہ نہیں روکا. سر یہ بھی تو میرے صاحب ہے نا کہ بھئی آرمی کے حوالے سے وہاں کے لوگ جو ہیں عوام بزدل ہوئے کہ بھئی وہاں پہ زیادتیاں کی گئیں خواتین کے ساتھ. یہ جو ایک چلی آ رہی ہے ہسٹری، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ تو وہاں 2 سال رہے. میں یہ لوگوں کو عرض کروں گا کہ سبھاش چندر بوس کی پوتی نے ایک کتاب لکھی ہے. وہ ایک ہندو ہے، ہندوستانی ہے، اب امریکہ میں ہے، ایک اسکالر ہے. اس نے اس میں صاف لکھ دیا ہے کہ وہ را کا ایک پروپیگنڈا تھا تاکہ بنگالیوں اور فوج کے درمیان ایک نفرت پھیلے. اکا دکا کوئی واقعات ہوئے ہوں گے جو انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن وہاں تو ہماری جان پر بچی ہوئی تھی. وہاں کوئی اس طرح کا کام سوچ سکتا تھا؟ کیسے کر سکتا تھا جب ہم لڑائی کی حالت میں تھے، جنگ کی حالت میں تھے، امن امان نہیں تھا، وہاں کے عوام ہمارے دشمن تھے؟ یہ بنی بنائی کہانیاں ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے فوج کو بدنام کرنے کے لیے قیدیوں کو 90,000 بنا دیا. 36,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، اور ان لوگوں میں فیملیز بھی، پولیس بھی، سول آرم فورسز بھی، یہ سب شامل تھے. وہ ایک بہت بڑا ملک تھا، کوئی چھوٹا سا علاقہ اور ایک ڈسٹرکٹ نہیں تھا. مغربی پاکستان سے اس کی آبادی زیادہ تھی. فوج وہاں بہت کم تھی، نہ صرف کم تھی بلکہ فوج کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں تھے. ہمارے پاس آرٹلری نہیں تھی پوری، ٹینک نہیں تھے، صرف 13 جہاز تھے، جن میں سے 2 جہاز جنگ سے پہلے ہی خراب ہو گئے، 2 جنگ کے پہلے دن گر گئے، اور پھر ایئر فورس نے وہاں پہ پیک اپ کرنے کا ارادہ کر لیا. نیوی کی صرف 2 بوٹس تھیں. تو ہماری پلاننگ فالٹی تھی، فالٹی ماننی چاہیے. اگر میں اس میں یہ کہنے کی جسارت کروں کہ کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو علیحدہ ہونے دیں، ہم شاید ایک بہت بڑا ملک بن جائیں گے. وہ شاید ایک لائبلٹی ہے. وہ لائبلٹی نہیں تھے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ لائبلٹی نہیں تھے. وہ معاشی طور پہ ہم سے آگے نکل گئے. آپ کے خیال میں مشرقی پاکستان کیا جو ہے پاکستان کے ساتھ یکجا نہ رہنے کی جو ناکامی ہے، اس کا مین سبب کیا ہے؟ کسی ایک شخص پہ نہیں آپ کر سکتے. بہت سارے لوگوں نے مل کے بہت سارے وقتوں میں ایک نیگیٹو رول ادا کیا. اس کے اثرات پورے ملک پہ آئے. یحییٰ خان کا مارشل لا لگانا ہی ایک غیر آئینی، غیر قانونی تھا. پہلا آپ سمجھتے ہیں یہ ہے ناکامی. نمبر 2، اس نے ایک ایل ایف او جاری کیا. ایل ایف او میں اس کو 1 یونٹ توڑنے کا اختیار کس نے دیا؟ ایل ایف او ایک بالکل ٹیمپریری ٹینٹیٹیو چیز ہوتی ہے. اس میں آپ نے صوبے نئے بنا دیے، سیٹیں نئی ایلوکیشن کر دی. صحیح. ان کے بعد یا کے بعد کو کس کو سمجھتے ہیں؟ مجیب الرحمان جو تھا وہ بنگالی قومیت کا سربراہ تھا، لیکن
ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ کلکتہ سے سائیکل چلا کے قائد اعظم کی تقریر سننے گیا تھا. اس کے اندر پاکستانی موجود تھی، لیکن جب ایک آدمی کو زچ کیا جائے گا، ایک آدمی کو اپنا کام نہیں کرنے دیا جائے گا، تو جس کو کہتے ہیں تنگ امن بدنگ امن. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، کبھی آپ کا جو ہے اس سے بات چیت ہوئی مجیب الرحمان سے؟ جی، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری ڈیوٹی لگی، صدر پاکستان آغا محمد یحییٰ خان ڈھاکہ پہنچ چکے تھے اور دوسرے لیڈر بھی موجود تھے جن میں ذوالفقار علی بھٹو نمایاں تھے. تو میرے ذمہ یہ کام دیا گیا کہ میں دان منڈی شیخ مجیب کے گھر سے اس کو پروٹوکول کے ساتھ صدر پاکستان کے کیمپ آفس تک لے کے آؤں. جب مجھے یہ ڈیوٹی دی گئی تو میرے جو جونیئر افسر تھے انہوں نے مجھے بڑا پمپ اپ کیا. انہوں نے کہا سر آج مجیب سے پوچھ لیں کہ وہ کیوں پاکستان توڑنا چاہتا ہے، یہ موقع پھر نہیں آئے گا. میں بھی ایک نوجوان تھا. جب ہم گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے تو میں نے بڑے جوش کے ساتھ شیخ مجیب کو کہا شیخ صاحب پاکستان دے مگر کیوں لگے ہوئے انہوں چھڑ دیو. وہ سنجیدہ ہو گیا اور خاموش ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. جب میں نے اسے کیمپ آفس پہنچا دیا، جب ہم گاڑی سے اترے تو اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے دوسرے لوگوں سے تھوڑا سا دور لے گیا اور بڑی آہستہ آواز میں کہا کیپٹن صاحب مجھے نہیں پتا لیکن کسی نہ کسی طرح میری یہ بات اوپر تک پہنچائیں کہ میں نے الیکشن 6 پوائنٹ پر جیتا ہے. مجھے 1-2 پوائنٹ تو میرے مانے تاکہ میں جا کے لوگوں کو سمجھا سکوں کہ یہ 1-2 پوائنٹ جو ہیں یہ مانے گئے ہیں، باقی وقت لگے گا مانگنے میں. اور یحییٰ خان بھی اس بات پہ قائل تھا، لیکن ہمارے کچھ لوگوں کے محبوب قائد ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بل سر منڈے نہیں چاہیے. آپ کے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو مین کردار ہیں جی، مشرقی پاکستان کے علاقے؟ کیونکہ وہ ایک شاطر ذہین فتین آدمی تھا، انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھتا تھا. اس کو یہ پتا تھا کہ اگر مجیب کو وزیر اعظم نہ بننا دیا گیا تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. اگر وہ سچا پاکستانی ہوتا وزارت عظمیٰ قربان کر دیتا، ڈپٹی وزیر اعظم بن جاتا. آپ کا کہنا ہے کہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا گیا؟ بالکل. ذوالفقار علی بھٹو کو پتا تھا کہ وہ متحدہ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اس کے ساتھ صرف 82 سیٹیں تھیں. مجیب الرحمان کے بعد اس سے 2 سیٹیں تھیں. تو ایک ہی رستہ باقی تھا کہ مجیب الرحمان کا رستہ روکا جائے. جب اس نے مجیب الرحمان کا رستہ روکا تو وہ ایک بغاوت بن گئی. اس بغاوت سے ملک 2 لخت ہو گیا. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لبرل اینالسٹ اور میڈیا کے لوگ میری اس باتوں کو پسند نہیں کریں گے، لیکن ہمیں سچ بولنا چاہیے، سچ لکھنا چاہیے، سچ سننا چاہیے. لفاظی اور اپنی پریزنٹیشن کے سر پہ آپ کالے کو سفید اور سفید کو کالا نہیں کر سکتے. بہت شکریہ میجر صاحب آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.